الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. رواہ مسلم. محترم بھائیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. اس کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اور نہ ہی وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. ولا یکذبہ، اور نہ ہی اس کی تکذیب کرتا ہے. ولا یحقرہ، اور نہ ہی اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حاضرین گرامی، اس دنیا میں بہت سارے رشتے پائے جاتے ہیں، خونی رشتے پائے جاتے ہیں. ایک بھائی دوسرے کا بھائی ہے، کوئی باپ بچے ہیں. اس طرح اس دنیا میں خونی رشتے پائے جاتے ہیں. اور کوئی دوست و احباب کی شکل میں رشتہ قائم کیا ہوا ہے، کوئی اڑوس پڑوس کی شکل میں رشتہ قائم کیا ہوا ہے. اس دنیا میں رشتے کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن ان تمام رشتوں سے ہٹ کر ایک عظیم رشتہ ہے، وہ رشتہ ایمانی رشتہ. وہ رشتہ ایمانی رشتہ، یہاں پر کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، یہ ایمانی رشتہ ہے. پیارے نبی فرما رہے ہیں: المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. چاہے ان دونوں کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہ ہو صحیح، لیکن وہ دونوں مومن ہیں، ان دونوں کی دلوں میں ایمان ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور حاضرین گرامی، یہ ایمان کیسا ایمان ہے، یہ رشتہ کیسا رشتہ ہے، اور کتنا مضبوط رشتہ ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مسلمانوں کی آپسی محبت کی مثال دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مسلمانوں کی آپس کی مثال ایک دیوار کی مانند ہے، جس طرح یہ دیوار کئی اینٹوں سے مل کر بنی ہے. ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا بنی ہوئی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت دے رہی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا بنی ہوئی ہے. اسی طرح مسلمان آپس میں ایک دیوار کے مانند ہے. اگر اس میں سے ایک بھی کمزور ہو تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کا سہارا بنے. اگر ایک بھی پریشانی میں ہو تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا رہے. ایک دیوار ہے جو کئی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، ایک اینٹ کو اگر ایک دیوار سے نکال دیا جائے تو پوری دیوار کمزور ہو جائے گی. یہی مثال مسلمانوں کی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہوتا ہے، کوئی ایک بھی پریشان ہوتا ہے، اس کی کمزوری نہیں، اس کی پریشانی نہیں، وہ تمام مسلمانوں کی کمزوری ہے، وہ تمام مسلمانوں کی پریشانی ہے. اور اس سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کی آپسی محبت کی مثال کیسی ہے؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. پیارے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت کرنے کی مثال ایسی ہے، ایک جسم کے مانند، ایک باڈی کے مانند. ایک باڈی میں کئی پارٹس ہوتے ہیں، لیکن کئی پارٹس ہونے کے باوجود وہ ایک باڈی ہے. اگر ایک پارٹ میں اگر کہیں درد ہو، کہیں پین ہو، تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. اگر ہاتھ میں تکلیف ہو، پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، اور پورا جسم رات بھر سوتا نہیں ہے، پورا جسم رات بھر سوتا نہیں ہے. یہی مثال مسلمانوں کی آپسی رشتے اور آپسی محبت کی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. اور کیسے رہنا ہے؟ ایک جسم کے مانند رہنا چاہیے، ایک جسم کے مانند رہنا چاہیے. کہ اگر جس طرح جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے، پورا جسم جیسے پریشان ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی ایک مسلمان بھی پریشان ہو تو تمام مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے. اگر ایک مسلمان بندہ تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے
تو دوسرے تمام مسلمانوں کو اس کی پریشانی دور کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس دنیا میں بہت سارے رشتے پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک عظیم رشتہ یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط بنانے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔